آج ہم آپ کو ایک امام کا واقعہ سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اسحاق ہے اور میں لندن کے مضافات میں ایک مسجد کا امام ہوں۔ سالوں پہلے کی بات ہے، میں پاکستان میں روزگار کے لیے دھکے کھا رہا تھا کہ اچانک ایک صاحب نے مجھے لندن جانے کا راستہ دکھایا۔ دراصل ہوا یہ کہ میں کراچی میں ایک صاحب کے بچوں کو گھر پر قرآن شریف پڑھانے جاتا تھا۔ یہ برطانوی شہری تھے اور لندن میں ان کے کافی رشتہ دار موجود تھے۔ انہیں وہاں بنی مسجد کے لیے عوام کی ضرورت تھی، تو اپنے بھائی سے کہا کہ پاکستان سے کوئی اچھا سا عالم دین بھیج دے، اور اس طرح میری لاٹری نکل گئی۔ میں لندن پہنچ گیا۔ مجھے روزانہ گھر سے مسجد جانے کے لیے بس پر سوار ہونا پڑتا تھا۔ لندن پہنچنے کے ہفتوں بعد لگے بندے وقت اور ایک ہی روٹ پر بسوں میں سفر کرتے ہوئے کئی بار ایسا ہوا کہ بس بھی وہی ہوتی تھی اور بس کا ڈرائیور بھی وہی ہوتا تھا۔ اب جو میں بتانے جا رہا تھا وہ بالکل سچا واقعہ ہے اور میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ ایک مرتبہ میں بس پر سوار ہوا، ڈرائیور کو کرایہ دیا اور باقی کے پیسے لے کر ایک نشست پر جا بیٹھا۔ سفید فام خاتون ڈرائیور کے دیے ہوئے باقی پیسے جیب میں ڈالنے سے قبل دیکھے تو پتہ چلا کہ زیادہ آگے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، پھر اپنے آپ سے کہا کہ یہ میں انہیں اترتے ہوئے اس خاتون کو واپس کر دوں گا، یعنی خاتون ڈرائیور کو واپس کر دیں گے، کیونکہ یہ ان کا حق نہیں بنتے۔ پھر یہ سوچ بھی آئی کہ بھول جا ان تھوڑے سے پیسوں کو، اتنے تھوڑے سے پیسوں کی کون پرواہ کرتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کمپنی ان بسوں کی کمائی سے لاکھوں پاؤنڈ کماتی ہے، ان تھوڑے سے پیسے سے ان کی کمائی میں کیا فرق پڑ جائے گا، اور میں ان پیسوں کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کر جیب میں ڈال دیتا ہوں اور چپ ہی رہتا ہوں۔ ویسے بھی میں غریب ہوں اور ان پیسوں پر میرا حق بھی ہے۔ بس میرے مطلوبہ سٹاپ پر رکی تو میں فیصلہ کر چکا تھا کہ نہیں، یہ رقم میں نہیں رکھ سکتا، یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ میں حرام کھاتا ہوں یا نہیں۔ میں نے اترنے سے پہلے خاتون ڈرائیور کو وہ پیسے واپس کرتے ہوئے کہا، یہ لیجئے، مجھے لگتا ہے آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ پیسے دے دیے ہیں۔ خاتون ڈرائیور نے پیسے واپس لیتے ہوئے مسکرا کر امام صاحب سے پوچھا، کیا آپ اس علاقے کی مسجد کے نئے امام ہیں؟ میں بہت عرصے سے آپ کو دیکھ رہی ہوں اور کچھ لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہاں، میں ہی اس علاقے کی مسجد کا نیا امام ہوں۔ اس پر وہ بولی کہ میں آپ کی مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہی تھی، کیا آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہوگا؟ یہ میں نے پیسے جان بوجھ کر آپ کو زیادہ دے دیے تھے تاکہ تمہارا اس معمولی رقم کے بارے میں رویہ پرکھ سکوں اور یہ جان سکوں کہ تم کتنے ایماندار ہو۔ اگر تم پیسے کے معاملے میں بے ایمانی کرتے تو پھر مذہب اور عقیدے اور خدا کے بارے میں تم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ایماندار ہو، میں تم سے روحانی رہنمائی لے سکتی ہوں۔ میں نے اسے جیسے تیسے کر کے مسجد آنے کا وقت بتایا اور بس سے نیچے اتر آیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے۔ گرنے سے بچنے کے لیے کھمبے کا سہارا لیا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، ابھی اسلام کو میں 20 پینس مطلب امریکی روپے ہے میں بیچنے لگا تھا۔ اگر اس ایک لمحے میں مجھ پر شیطان غالب آ جاتا تو آج ایک سفید فام انگریز خاتون میرے اس فعل کو اسلام سے جوڑ کر اسے غلط ہی سمجھ بیٹھتی۔ مجھے ایسے لگا کہ شاید میں مر گیا تھا اور جہنم کے دروازے سے اچانک ہی مجھے واپس بلا لیا گیا ہو۔ جب میں مسجد پہنچا تو شدید سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھا اور میری مسجد کے ساتھیوں نے میری پیشانی سے پسینہ دیکھتے ہوئے خیریت پوچھی، مگر میں نے کیا بتاتا۔ بہرحال بعد میں وہ انگریز خاتون ڈرائیور میرے پاس آئی اور کئی بار آئی۔ کچھ ماہ بعد اس نے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ پھر میں نے اسے بتایا، نکاح کی اہمیت کے بارے میں بتایا تو اس نے براہ راست مجھ سے سوال کر لیا کہ تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ میں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول بھی کر لیا تھا۔ یہ واقعہ میں نے اسے عورتوں کی آزادی میں، اسلام میں آزادی اور حقوق کے حوالے سے سنایا تھا، اور وہ خود میرے سامنے شادی کی پیشکش کر رہی تھی۔ گو کہ میں شادی شدہ تھا اور میری بیوی بھی میرے ساتھ ہی لندن میں رہتی تھی، مگر میں نے اسے سوچنے کے لیے مہلت دینے کو کہا۔
میں نے اپنی بیوی اور ساتھیوں سے مشورہ کیا، سب نے یہی کہا مجھے یہ پیشکش اسلام کے لیے قبول کر لینی کا چاہیے، اور میں نے اگلے دن ایسا ہی کیا۔ یہ تقریباً 10 سال قبل کی بات ہے، اور اب تک میرے اس سفید فام نو مسلم بیوی سے 4 بچے بھی ہیں۔ اگر کبھی آپ لندن میں بس سے سفر کریں اور اس کی سفید فام خاتون ڈرائیور کو اچھی طرح سکارف اوڑھے دیکھے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ میری بیوی ہے۔ اب ہم دونوں کی ہی عمر اب 40 سال ہو چکی ہے، اور بہت جلد میری بیوی بس ڈرائیور کی ملازمت چھوڑ کر اسلام کتب کی ایک دکان کھولنے والی ہے۔ اگر آپ لندن میں رہتے ہیں تو ہماری دکان پر ضرور آئیے گا۔